ایسے مسائل کیا کو نکال رہے؟ ارے اللہ کے بندے، اس واقعے میں اگر ایک بھی بات غلط ہوتی تو آپ وسلم اس کو ضرور پیش نہ کرتے، پنچ کاٹ دیتے تھے اس کو، اگر ایک بھی بات غلط ہوتی تو۔ اگر اس میں نصیحت نہ ہوتی تو آپ وسلم اس کو ہم تک پہنچاتے ہی نہ تھے۔ جب سے نے پہنچایا مطلب اس میں ایک ایک بات سچ ہے، حق ہے، تو وہاں سے استدلال کر سکتے ہیں، دلیل لے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے استدلال میں ایسا کیا ہوا ہے تو لگتا ہے یار ایسے یہ مسئلہ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، عام بات ہے۔ نہیں، ہمارے لیے اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، کیا کوئی ہم پر یہ الزام نہ لگائے کہ قرآن حدیث میں سارے مسئلے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اب ہم ایک ہی حدیث کو، آج کا 5واں درس ہے اور حدیث کی بالکل ابتدا میں ہم نے 20 مسائل نکالے اور اب آج 31 مسائل نکال رہے ہیں اور ایک ہی پارٹ ختم ہو رہا ہے، تو مسائل ہیں الحمدللہ نکال سکتے ہیں۔ تو کنت اوعى علیہم سے پہلا مسئلہ کیا نکلا؟ گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، ہے نا؟ بے پرواہ نہیں رہنا چاہیے گھر کے تعلق سے، اپنے اپنا جو بھی روٹین ہے، اپنا اپنا جو بھی ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو آج کے مسائل برے لگے، مگر ہے حقیقت۔ مسئلہ نمبر 10 کیا معلوم ہوتا ہے؟ مسئلہ نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، عورت نہیں۔ کون ہوتا ہے گھر کا ذمہ دار؟ مرد ہے، تبھی تو چرواہا دور جا رہا ہے، بکریاں چرا کے رہا ہے، اس کی عورت کہاں ہے؟ صحیح مسلم حدیث میں عورت کا تذکرہ ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ ہے، اس کے بچے گھر میں، اور یہ گھر کے باہر محنت مشقت کر رہا ہے۔ معلوم ہے گھر کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، عورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 11 معلوم ہوتا ہے اس سے کہ کوئی بھی پیشہ اختیار کرو برا نہیں ہے۔ جس کو یہ حدیث پوری معلوم ہوگی اس کو یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ اگر کوئی بیچ میں آیا ہو تو وہ مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ غار والوں کا تذکرہ ہے اس میں، 3 لوگوں کا غار میں پھنس گئے تھے، اپنے اپنے اعمال کا وہ اللہ کہہ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کر کے انہیں اس غار سے باہر نکالتا ہے نا، غار سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس پہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسائل نکال رہے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 11 یہ نکلا ہے کہ کوئی بھی پیشہ اختیار کرو برا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ذریعہ غلط یا صحیح ہونے پر حلال کمائی منحصر ہے۔ پیشہ کوئی بھی اختیار کرو، ذریعہ اگر اس کا صحیح ہے تو حلال کمائی، غلط ہے تو حرام کمائی۔ تو صحیح یا غلط کے اوپر حلال اور حرام کا انحصار ہے۔ ذریعہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیشہ کوئی بھی ہو سکتا۔ آج بہت سارے لوگ پیشے کے نام پہ حلال حرام کا مطلب کا بات ختم کر دیں، جبکہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے انکم جو آ رہی ہے وہ کس طریقے سے آ رہی ہے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جو ذریعہ کھلا معلوم ہے کہ وہ حرام کا ہی ہے، پیشہ ہی پورا حرام ہے، تو ظاہر سی بات وہاں سے انکم جو آئے گی وہ بھی حرام ہی ہوگی، جیسا کہ شراب کی تجارت۔ اب پیشہ ہی کیا ہے؟ وہ حرام ہے، تو اس کا ذریعہ بھی حرام ہے۔ مگر بہت سارے پیشہ ایسے ہیں جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا پیشہ ہے، جانے دو۔ نہیں، کوئی بھی پیشہ ہو برا نہیں ہے۔ چرواہا، بکریاں چرانا، یہ پیشہ برا نہیں ہے نا۔ مسئلہ نمبر 12 معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے بھولے والے مسلمانوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہوں گا، وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت میں ڈوبنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 12 معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک چرواہے کی بھی سنتا ہے۔ چرواہے نے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اس کے لیے مولانا ہونا، مفتی ہونا، ولی ہونا، پیر، فقیر، شہید، مرشد ہونا شرط نہیں ہے، نبی ہونا شرط ہے۔ اللہ چرواہے کی دعا سنتا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہماری کیا سنتا، ہم تو بڑے گنہگار، جاؤ درگاہ پہ جاؤ، بابا سے، بابا اللہ سے بولو، دعا قبول کرواؤ، کیونکہ اولیاء اللہ کے اللہ سنتا ہے۔ یہ تصور عام طور پر عام مسلمانوں کے ذہن میں ہے، جبکہ بات غلط ہے۔ اللہ چرواہے کی بھی سنتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اس کے بعد لفظ ہے
اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بِدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي. یعنی جب بھی میں گھر پہ پہنچتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے میں دودھ دھوتا ہوں، دودھ نچوڑتا ہوں، اور پھر سب سے پہلے میں میرے والدین سے شروع کرتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ شروع کرتا ہوں. جب وہ پی لیتے ہیں تو میں دوسروں طرف رخ کرتا ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پہلے میں میرے ماں باپ کو پلاتا ہوں. قبل ولدی، میرے بچوں سے پہلے میں میرے ماں باپ کو پلاتا ہوں، ہے نا، ان کی بھوک مٹاتا ہوں. یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس پہ سے جو مسائل نکلتے ہیں، مسئلہ نمبر 13 یہ ہے کہ یہاں سے نکلا کہ والدین کی خدمت کرنا چاہیے، ضروری ہے نا، کیونکہ جب بھی شام میں آتا سب سے پہلے کس کو دیتا ہے وہ دودھ پینے کے لیے؟ ماں باپ کو. والدین کی خدمت کرنا چاہیے، ضروری ہے. مسئلہ نمبر 14 معلوم ہوا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت، بڑا پیارا مسئلہ ہے، بڑا پیارا مسئلہ ہے، خاص طور پر جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر 14 غور کریں اور بتائیں، میں نے صحیح نقطہ نکالتا نہیں نکالا، غور کریں اس بات، دل پہ ہاتھ رکھیا. دشمنی میں کریں گے نا مسئلہ صحیح نہیں نکلے گا، ایمانداری سے، انصاف سے. مسئلہ 14 کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے، اپنی بیوی پر اس پر زبردستی نہ کرے. تمہارے ماں باپ ہے، وہ انہوں نے تم کو چنا ہے، اور بہو کو جنتے تو شادی کی ہوتی. تو تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے اوپر ذمہ